جو آیت مقدسہ میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان رشید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ قَدْ جَاءَكُم تحقیق آیا تمہارے پاس، من اللہ اللہ کریم کی طرف سے، پروردگار عالم کی طرف سے، نور و کتاب مبین، نور اور روشن کتاب۔ دوستان گرامی، اس آیت مقدسہ کے اندر آپ اگر غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رب تعالی نے اس آیت مقدسہ کے اندر دو چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک چیز نور ہے اور کتاب مبین یعنی قرآن پاک ہے۔ دو چیزوں کا ذکر رب تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کے اندر کیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی کچھ لوگوں کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد قرآن مجید ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن مجید ہے، لیکن علماء اہل سنت کے جو مفسرین ہیں ان کا یہ موقف ہے، ان کی یہ رائے ہے کہ نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، لفظ نور کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، هو النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور علامہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فاضل کے اندر لکھتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما سماہ اللہ نورا انہ یعتدی بہ کما یعتدی بالنور فی الظلام۔ علامہ فاضل تفسیر فاضل کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو، حضور کی ذات کو اس لیے نور کہا، جس طرح نور سے اندھیرے کے اندر نور کے حاصل ہونے کی وجہ سے ہدایت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح ذات مصطفیٰ سے بھی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں، النور والکتاب هو القرآن وهذا ضعیف لأنه بین العطف یوجب مغایرہ بین العطف والمعطوف علیہ۔ حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ نور اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک لینا، ھذا ضعیف، یہ قول ضعیف ہے، کیونکہ حرف عطف جو ہے معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان جو حرف عطف ہے، یعنی جو واو ہے، نور و کتاب مبین، جو لفظ واو ذکر کیا گیا ہے، یہ ایک دوسرے کا غیر ہے، یعنی واو سے پہلے جو چیز ہے وہ اور ہے، جو واو کے بعد ہے وہ اور ہے، یعنی نور سے مراد حضور کی ذات ہے، کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے۔ دوستان گرامی، یہ علماء کرام نے فرق واضح کر دیا۔ کوئی یہ کہتا پہلے کہ نور اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے،
اہل سنت کے نزدیک یہ نہیں، بلکہ نور سے مراد حضور ہوں گے، کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہوگا۔ دوستان گرامی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ کریم نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ نبی کائنات کی بارگاہ میں آئے، سرکار سے آقا کو نماز فرما رہے تھے۔ دوران تقریر حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ کریم نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کا علم رکھنے والا ہو، اور صحابہ کا بھی عقیدہ تھا سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا گیا ہے میرے مصطفیٰ اس کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا گیا میرے مصطفیٰ اس کو جانتے ہیں۔ صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا؟ سرکار نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر بن عبداللہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تیرے نور کو اپنے نور سے بنایا ہے۔ یعنی اس وقت کوئی بھی نہ کیا، اللہ رب العالمین نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ دوستان گرامی، ایک دفعہ سرکار تشریف فرما ہے، جبرائیل امین آئے، سرکار نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل تو نے 1,24,000 انبیاء کرام کا زمانہ دیکھا، ہر نبی کے پاس گیا، بتا کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی حسین دیکھا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں نے آدم کو دیکھا، میں نے نوح کو دیکھا، میں نے حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا جن پر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا، لیکن یا رسول اللہ آپ سے زیادہ میں نے حسین کوئی بھی نہ دیکھا، آپ سب سے زیادہ حسین ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل بتا تیری عمر کتنی ہے، تو کتنے سالوں کا ہو گیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی اے پروردگار عالم یا رسول اللہ جب سے اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا کیا، اللہ کی حقیقت کے آگے جو پردے تھے ان میں ایک ستارہ طلوع ہوا جو 70 سال کے بعد چمکتا تھا، 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ جب جبریل یہ بات کرتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو سرکار نے فرمایا یا جبرائیل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبرائیل جو ستارہ تو دیکھتا تھا وہ ستارہ میں محمد تھا۔ کہا جبرائیل جو ستارہ تو 70,000 سال کے بعد دیکھتا تھا تو نے وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، وہ ستارہ میں محمد تھا۔ اس سے پتا چلا حضور کا نور جبرائیل کی پیدائش سے بھی پہلے موجود ہے۔ دوستان گرامی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے بنایا گیا، اس وقت کوئی بھی نہ تھا۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ حمدہ زن، ارے پھوکوں سے یہ تیرام بجایا نہ جائے گا، بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، پھر میرے نور کے 4 حصے کیے، 4 حصے میرے نور کے کیے، ایک حصے سے عرش کو بنایا، دوسرے حصے سے قلم کو بنایا، تیسرے حصے سے لوح کو بنایا۔ جب قلم کو بنایا گیا تو رب العالمین نے فرمایا اے قلم تو لوح پر لکھنا شروع کر دے۔ قلم نے کہا اے پروردگار عالم میں کیا لکھوں؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا جو میں قیامت تک پیدا کرنے والا ہوں۔ رب تعالیٰ بتاتے گئے، وہ قلم لکھتی گئی، اس قلم نے لوح پر لکھنا شروع کر دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چوتھا حصہ تھا نور کا وہ اللہ رب العالمین کے پاس رہا، پھر اس حصے کے 4 پھر حصے کیے گئے۔ پہلے حصے سے عقل کو بنایا گیا،
دوسرے حصے سے معرفت کو بنایا گیا جو لوگوں کے دلوں کے اندر رکھی گئی، اور تیسرے حصے سے سورج اور ستاروں کو روشنی دی گئی، اور جو لوگوں کی آنکھوں کے اندر نور ہے یہ نور بھی محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ دوستان گرامی، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک حصہ بچ گیا وہ حصہ اللہ رب العالمین کے پاس رہا، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز رہا۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم کو جب پیدا کیا جو ایک حصہ نور کا بچا تھا وہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دیا۔ وہ نور اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا، پھر وہی نور چلتا چلتا حتیٰ کہ حضرت آمنہ کے شکم عطر کے اندر آتا ہے، پھر رب العالمین نے مجھے پیدا فرما دیا۔ دوستان گرامی، حضور کا نور سب سے پہلے بنایا گیا، آنکھوں میں رکھا گیا۔ آپ دیکھیں آنکھ کے اندر ایک نقطے کے برابر سوراخ ہے، نشان ہے، اس کے اندر رسول اللہ کا نور ہے۔ وہ نور، اس نور کی اتنی طاقت ہے، ہم کھلے میدان میں آسمان کو دیکھیں، 5000 سال لگتے ہیں آسمان پہ جانے کے، ہم دیکھیں، ہم آسمان کو دیکھ سکتے ہیں، تاروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اتنا قلیل نور اگر ایک انسان کو دیا گیا وہ انسان اتنی دور دیکھ سکتا ہے، پھر سوچنا جس محمد کا کل وجود نور سے بنایا گیا وہ محمد مصطفیٰ کتنا دور دیکھتے ہوں گے۔ دوستان گرامی، جس محمد کا پورا وجود نور ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا نور دیکھتے ہوں گے۔ دوستان گرامی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کے اندر موجود ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ حضور کا غلام، حضور کا بیٹا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر باجرے کا یا رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ حضور کے بیٹے کا کمال ہے، پھر رسول اللہ کا کمال کتنا ہوگا؟ رسول اللہ کہاں تک دیکھتے ہوں گے؟ دوستان گرامی، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اے پروردگار عالم کی طرف سے تمہارے پاس آیا نور اور روشن کتاب۔ دوستان گرامی، جب حضور پیدا ہوئے کفار نے نور کو ختم کرنا چاہا لیکن ختم نہ کر سکے، کیونکہ رب تعالیٰ کا فیصلہ ہے واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ رب العالمین اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اگرچہ کافر نہ پسند کرے۔ کافر جتنی بھی کوششیں کر لے، جتنے بھی ہیلے بنا لے، جتنے بہانے بنا لے، ذات مصطفیٰ کو مٹایا نہیں جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور خدا ہے، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ ہمدم، پھوٹوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جس ذات کو خدا بلند کرنے والا ہے اس ذات کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ دوستان گرامی، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں اگر حضور نور ہیں پھر بشری لباس میں کیوں آئے، یعنی انسانی شکل میں کیوں آئے؟ میں نے کہا جنت نور ہے، جنت کی ہر چیز نور ہے، جنت کے اندر جو نہریں ہیں وہ نور، جنت کے باغات نور، جنت کے مکانات نور، جنت کے دروازے کھڑکیاں نور ہیں۔ لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بتایا گیا جنت میں پھل ہوں گے، جنت میں درخت ہوں گے، جنت میں مکان ہوں گے، تاکہ وہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ اگر ہمیں نور ہر چیز بتا دی جاتی تو ہمارے ذہنوں کے اندر وہ تصور ہی نہ آتا وہ کیا چیز ہے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے ان کے نام رکھ دیے گئے۔ اگر حضور
ہم ان کو پہچان نہ سکتے، رب تعالیٰ نے کرم یہ کیا اپنے محبوب کو بشری لباس کے اندر ہمیں مبعوث فرما دیا۔ دوستان گرامی، حضور علیہ السلام نور ہے، اللہ رب العالمین نے حضور کو نور بنا کر بھیجا ہے۔ اب بابی وقار یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر آتا ہے۔ حضرت آدم کی پیشانی میں جب حضور کا نور رکھا گیا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس ابا یکون مع الساجدین، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اے پروردگار عالم، جب رب نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، ایک سجدہ فرشتوں نے کیا، شیطان نے نہ کیا، رب تعالیٰ نے دوبارہ پھر سجدہ کروایا، دوبارہ بھی شیطان نے سجدہ نہ کیا، اس لیے دو سجدے ہیں۔ جب رب تعالیٰ نے دوسرا سجدہ کروایا، شیطان نے نہ کیا، رب نے پوچھا شیطان تو نے میرے یار میرے پیارے پیغمبر حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آدم مٹی سے بنایا گیا ہے، میں آدم سے بہتر ہوں۔ رب تعالیٰ نے کہا فاخرج من، اے جبرائیل نکل جا، اے ابلیس نکل جا۔ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا، قیامت تک کے لیے اسے لعنتی قرار دیا گیا۔ اگر ابلیس حضرت آدم کی بیعت کرے اسے جنت سے نکال دیا جاتا ہے، جو محمد مصطفیٰ کی بیعت کرے اسے بھی جنت سے نکال دیا جائے گا۔ دوستان گرامی، کیوں اس نے بھلا انکار کیوں کیا؟ فرشتوں کے اندر نور تھا، فرشتوں کو نور سے بنایا گیا تھا، فرشتوں نے نور کی مدد سے حضرت آدم کی پیشانی میں نور دیکھ لیا۔ شیطان کو آگ سے بنایا گیا تھا، اسے حضرت آدم کی پیشانی میں حضور کا نور نظر نہیں آیا، اس لیے سجدہ نہ کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ حضرت کہتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ دوستان گرامی، جب حضرت آدم کی پیشانی میں حضور کا نور رکھا گیا، حضرت آدم آئے، بچوں کی پیدائش کا سلسلہ جاری ہو گیا، جو میں بچے پیدا ہوتے رہے، آخری مرتبہ جو اکیلا لڑکا پیدا ہوا اس کا نام ہے حضرت شیس علیہ السلام۔ ان کو نبوت ملی، جو رسول اللہ کا نور تھا حضرت آدم سے چلا اور حضرت شیس میں رکھ دیا گیا، ان کو نبوت ملی، وہ نبی بنے۔ دوستان گرامی، اسی طرح چلتا چلتا یہ نور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ جب حضرت نوح نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، آپ نے 950 سال قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن 80 یا 90 کے قریب آدمی مسلمان ہوئے۔ آپ نے عرض کیا پروردگار عالم، میں ان سے تنگ آ چکا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے کہا آپ کشتی بنائیں، پانی آئے گا، زمین سے بھی پانی نکلے گا، آسمان سے بھی آئے گا، آپ کشتی بنا لیں، جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو اس کشتی میں سوار کر لینا، جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، جو رہ جائے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، جب کشتی بن جاتی ہے، پانی آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اس کشتی کے اندر سوار کیا، وہ کشتی پانی کے اندر چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اس وقت دو ایسے پیغمبر ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، جن کی بیویاں کافرہ تھیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان تمام کی بیویاں مسلمان ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، آپ کا ایک بیٹا تھا، آپ نے اسے کہا کشتی میں سوار ہو جا، بچ جائے گا۔ وہ ماں کی روش پر چلنے والا تھا، ماں کے احکامات پر عمل کرنے والا تھا، لیکن اس نے کہا پانی اتنا نہیں آئے گا، اگر آیا تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اگر مزید آیا تو میں درخت پہ چڑھ جاؤں گا، اتنا پانی نہیں آنا۔ آپ نے اسے سمجھایا، لیکن جب وہ نہ مانا، اللہ کریم کی طرف سے حکم آتا ہے اے پیارے نوح، اب یہ تیرا بیٹا نہیں، اب اسے کشتی کے اندر سوار نہیں کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کو لے کر چلے، ایک مقام پہ کشتی نے ڈولنا شروع کر دیا، قوم نے کہا
की आपने कहा ये कश्ती नहीं डूब सकती, क्योंकि ये कश्ती मैंने अल्लाह के हुक्म से बनाई है। जिस रब के नाम से मैंने ये कश्ती बनाई है, मेरा कामिल यकीन है ये कश्ती किनारे लग सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। कौम ने कहा ये बातें तो आपकी रब के साथ हैं, हमें भी तसल्ली दें। तो आपने रब की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ परवरदिगार आलम, मुझे तो यकीन है कश्ती किनारे पे लगेगी, लेकिन कौम को तसल्ली देनी है। तो रब ताला ने यह नहीं फरमाया कि अपनी कौम से कहे मेरी इबादत करे, मेरा जिक्र करे या मेरा नाम कश्ती के फ्रंट पे लिख दे, बल्कि फरमाया मेरे या मोहम्मद का नाम कश्ती के फ्रंट पे लिख दो, कश्ती को करार आ जाएगा। जब हुजूर का नाम उस कश्ती के फ्रंट पे लिखा जाता है, उस कश्ती को करार आ जाता है। बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर एक माई थी जिसने कलमा पढ़ा था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। जब आपने अपने मानने वालों को सवार किया, वो माई रह जाती है। जब पानी आया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पानी के अंदर कश्ती को चला रहे हैं, आपको याद आया वो एक माई तो रह गई। जब आप वापस उस मकाम पे आए, आपने क्या देखा? उस माई के घर के इर्द गिर्द पानी है, उस माई का घर सलामत है, क्योंकि उसने अल्लाह के प्यारे पैगंबर को माना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके घर की हिफाजत फरमाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस माई को कश्ती के अंदर सवार किया और सफर रवा दवा रखा। यही नूर फिर चलता चलता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया। जब हज़रत इब्राहीम को जब नमरूद ने आग जलाई, हज़रत इब्राहीम को आग के अंदर डाला गया। आप जो बच जाते हैं, जो आग आपके लिए गुलजार बन जाती है, ये बरकत थी हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर की। इसी तरह फिर यही नूर हज़रत इस्माइल के अंदर रखा गया और आपके गर्दन पर जब छुरी चलती है तो रब ताला ने अपने महबूब के नूर की हिफाजत के लिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी से बचा लिया। दोस्ताने गिरामी, फिर यही नूर चलता चलता हज़रत अब्दुल्ला के पास आया। फिर हज़रत अब्दुल्ला से हज़रत आमना की शिकियात के अंदर मुंतकिल हुआ। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत होती है। हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर हर तरफ मौजूद है। जो हुजूर के नूर को मानता है, जब वो बंदा मरेगा तो उसकी कब्र भी रोशन हो जाएगी, जब वो बंदा हशर में जाएगा तो उसके लिए हशर भी रोशन हो जाएगा। हमें भी चाहिए हम ये अकीदा रखें, हुजूर अलैहिस्सलाम नूर है और हुजूर अलैहिस्सलाम हर चीज को देख रहे